بغداد کے مشہور شہر المنصور میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا۔ شہر میں سب لوگ اس کو جانتے تھے کیونکہ اس کی عزت بھی تھی اور اس کا نام بھی بہت بڑا تھا۔ اس کے گھر میں 3 بیٹے، 2 بیٹیاں اور ایک نوکر تھا۔ سب بچے آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس امیر آدمی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کا طریقہ سب دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ گھر والے بھی کہتے تھے، یہ بچہ کسی دن ہمارا نام اور بھی روشن کرے گا۔ یہ بیٹا ہمیشہ سچ بولتا، بڑوں کی عزت کرتا اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ اس وجہ سے خاندان والے اسے بہت پسند کرتے تھے اور شہر کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ احمد کے باپ بہت دیندار اور عاجز انسان، مگر احمد کی ماں اس کے بالکل برعکس، وہ لالچی عورت تھی، دولت اور غرور میں ڈوبی، اسے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مال چاہیے ہوتا تھا۔ اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی تو وہ ناراض۔ باپ کی عاجزی اور ماں کا غرور دونوں احمد کے گھر میں ساتھ ساتھ چل، لیکن ایک بات سب میں مشترک تھی، دونوں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے۔ باپ چاہتا تھا کہ احمد نیک بنے، سچ بولے اور لوگوں کا خیال، اور ماں چاہتی تھی کہ وہ بڑا ہو کر بہت امیر بنے تاکہ اس کی شان بڑھے۔ ایک بار ایک امیر آدمی اور ایک غریب مزدور کے درمیان سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ امیر آدمی، جو علاقے کا بااثر ایڈمن بھی تھا، نے غریب کو سب کے سامنے مارا اور اس کی بے عزتی کی۔ غریب نے بہت برداشت کیا مگر دل میں آگ جلتی رہی۔ چند دن بعد غریب نے غصے اور انتقام میں آ کر ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا۔ اس نے امیر آدمی کے اکلوتے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ امیر آدمی اب خود خوف اور بے بسی کا شکار، وہ روتا اور فریاد کرتا کہ کوئی اس کے بیٹے کو بچا لے۔ مالدار آدمی بہت زیادہ اداس رہنے لگا۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتا اور سوچتا کہ نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا، کیا کر رہا تھا، نہیں اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں، رات کو سویا ہوگا یا کیسے سویا ہوگا۔ یہ سب سوچ کر اس کا دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں بیمار پڑ گیا۔ غریب آدمی مالدار شخص کے بیٹے کو لے کر ایک دور دراز کے صحرا میں پہنچ گیا۔ صحرا کی تیز دھوپ اور گرم ریت میں وہ دونوں چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں ایک قافلہ نظر آیا جو مختلف شہروں کی طرف جا رہا تھا۔ غریب آدمی اس قافلے کے قریب گیا اور وہاں موجود ایک مسافر تاجر سے بات کی۔ اس نے تاجر کو بتایا کہ اس کے پاس ایک مالدار شخص کا بیٹا ہے۔ تاجر نے فوراً دلچسپی ظاہر کی کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔ غریب آدمی نے کچھ رقم کے بدلے اس بچے کو تاجر کے حوالے کر دیا۔ تاجر نے پیسے دیے اور مالدار شخص کے بیٹے کو اپنے ساتھ قافلے میں بٹھا لیا۔ غریب آدمی پیسے لے کر چلا گیا اور قافلہ اس بچے کو ساتھ لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے، مگر مالدار شخص اور اس کی بیوی کے دل میں صرف ایک ہی خواہش رہ گئی تھی، کاش وہ ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھ سکیں، ایک بار اسے اپنے سینے سے لگا سکیں، ایک بار اسے آواز دے سکیں کہ بیٹا ہم تمہیں کبھی نہیں بھولے۔ یہی ان کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ان پر بھاری ہوتا تھا۔ ماں کی آنکھیں ہر دروازے کی آہٹ پر اٹھ جاتی تھیں اور مالدار شخص ہر صبح امید اور شام مایوسی میں گزارتا تھا۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا مگر امید ابھی بھی زندہ تھی۔ اور دوسری طرف وہ غریب آدمی، مالدار شخص اس کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش یہ شخص اسے کہیں مل جائے تاکہ وہ اپنا حساب مکمل کر سکے، اپنا بدلہ لے سکے اور اپنے بیٹے کا پتہ لگا سکے۔ مگر غریب آدمی تو اس دن کے بعد کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ صحرا کے اس مقام سے بھی چلا گیا تھا جہاں سے کہانی نے رخ بدلا تھا۔ اب اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا تھا، جیسے وہ ریت کے طوفان میں کہیں گم ہو گیا ہو۔ بس پیچھے رہ گئے تھے ماں اور باپ کی آنکھوں میں وہی ایک درد، وہی ایک سوال، ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ دیکھیں قسط نمبر 2 میں کیا ہوتا ہے، غریب آدمی پر کیا گزرتا ہے اور امیر آدمی کے بچے پر کیا گزرتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک
اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز پر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔